بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن شعبہ CME پیما کراچی کے تعاون سے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیما کراچی کی روایت رہی ہے کہ اس نے عوامی آگہی کے لیے اور مختلف بیماریوں کی آگہی کے حوالے سے جنرل پبلک اور عام لوگوں کی نالج کے لیے ایک لیکچر سیریز اور ریکارڈڈ لیکچر کی سیریز ہم نے شروع کی ہے. کینسر اس وقت یقیناً ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، خواتین ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، کینسر کسی بھی عمر میں کسی بھی موقع پر آ سکتا ہے. پاکستان میں جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں فوراً ہی ایک خطرناک بیماری آتی ہے کہ جس الٹیمیٹلی جو کہ انسان کی موت کا باعث بنتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جب کینسر کسی کو تشخیص ہوتا ہے تو ذہن میں مختلف منفی خیالات جنم لیتے ہیں، مختلف ٹیبوز جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کینسر کو کسی کو ہو گیا تو پھر کہتے ہیں اس کو چھیڑو نہیں، اس کی بایوپسی نہیں کرو، وہ اور پھیل جائے گا. تو مختلف قسم کے لوگوں کے ذہن میں توہمات، ٹیبوز. تو پیما کراچی نے سوچا کہ وائی ناٹ ہم ایک ایسا عوامی آگہی کے لیکچر سیریز کو پریزنٹ کریں جو کہ جنرل پبلک کے لیے ہو، اور جس میں کامن کینسر جو ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ خواتین میں چھاتی کا کینسر، منہ کا کینسر مردوں کے اندر، پھیپھڑوں کا کینسر، ہڈی کا کینسر، پروسٹیٹ کا کینسر، اور تو دسیوں قسم کے کینسر ہیں جس سے کسی نہ کسی شکل میں انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ان کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جائے. آگاہی کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کینسر کے کامن سائن اینڈ سمٹم کیا ہوں، کس طرح سے پریزنٹ کر سکتا ہے، اس کے علاج کی کیا سہولیات موجود ہیں، کسی کو خدا نخواستہ ایسی کوئی بیماری ہو تو اس کو کہاں پر ریفر کیا جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے، اور انشاءاللہ ہم اس نوعیت کی یعنی کینسر کی عوامی آگاہی کے تقریباً 20 لیکچرز عام لوگوں کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ، کہ جو کہ آہستہ آہستہ آپ کو ہم پیش کرتے رہیں گے. وہ آپ دیکھیں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اپنے ساتھ پیاروں کی معلومات میں اضافہ کریں، تاکہ کینسر جیسے بیماری سے وقت پہ قابو پایا جا سکے، وقت پہ ریفر کیا جا سکے، اور آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت اور عافیت کے سائے میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے اس کے CME ڈپارٹمنٹ نے کینسر اویئرنیس یعنی کہ کینسر سے آگاہی کے حوالے سے مختلف پروگرامات کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کے اندر جسم کے مختلف آرگن یعنی کہ مختلف جو اعضاء ہیں ان کے کینسرز کے حوالے سے عوام کو معلومات فراہم کی جاتی ہے. آج ہم خون کے کینسر سے متعلق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم آج خون کے جو آہستہ آہستہ جس کو کرونک کینسر کہتے ہیں، جو سلولی آگے بڑھتے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج میرے ساتھ گفتگو کے لیے ڈاکٹر جواد موجود ہیں. ڈاکٹر جواد، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا. ڈاکٹر جواد کا میں تعارف کراتا چلوں. ڈاکٹر جواد ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، کنسلٹنٹ ہیمیٹالوجسٹ ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز میں کام کرتے ہیں، جہاں یہ لیبارٹری اور بلڈ بینک کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر جواد، آج ہم بلڈ کینسرز کے حوالے سے خاص طور پہ گو کے بے شمار بلڈ کینسرز ہیں، اگر ہم کرونک یا آہستہ آہستہ جو بلڈ کینسر آگے بڑھتے ہیں جن کو ہم کرونک کہتے ہیں، ویسے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں تو وہ بے شمار طرح کے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے جو موسٹ کامن 2-3 کینسر ہیں اس کے حوالے سے آپ سے کچھ مفید جو ہے ہم گفتگو کر سکیں جو عام عوام کے کام آ سکے. تو آپ کچھ ہمیں بتائیں کرونک کینسرز کے حوالے سے، بلڈ کینسرز کے حوالے سے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ذیشان اور پیما کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. کرونک لیوکیمیاز جو ہے اس کے اندر تو آپ نے جیسے بتا دیا کہ بے شمار قسم کے اس کے بھی کینسرز ہیں، ٹائپس ہیں، اور وہ بہت آرام سے پھیلنے والے ہیں. یعنی کہ ہوتے تو وہ کینسر کہلائے جاتے تو وہ کینسر ہی ہیں، لیکن اس کی جو پھیلنے کی اور جسم پہ افیکٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بہت آہستہ آہستہ وہ جسم پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو عمومی طور پہ جو انسان کے جسم پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر غدود کا کچھ ایسے کینسر ہوتے ہیں جو غدود کے بڑھ جانے کے طور پہ سامنے نظر آتے ہیں. کچھ میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو عمومی طور پہ جو ہے وہ صرف اس کا وزن گر رہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہوتی ہے، رات میں بہت زیادہ پسینے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پسینے جسے ہم کہتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کی تلی پڑ جاتی ہے، اس قسم کی چیزیں. صحیح. اور ہلکا بخار، یہ 2-3 علامات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ تو اسی کے اندر اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سے کینسر ایسے ہیں جو بہت زیادہ عام طور پہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا ہے،
اور کرونک اور پولیسیتھیمیا، یہ دو تین بہت کامن ہے جو ایسے جو عمومی طور پہ ہم کنسلٹیشنز کے اندر بھی ہم سے سوالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں اور عمومی طور پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی دو کینسرز ہیں اس میں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور اقسام بھی ہیں موجود، لیکن ان کی تعداد بقدر ان کے وہ کم ہے. اچھا ڈاکٹر جواد، کس طرح لوگ عمومی، ویسے تو آپ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں اس طرح کے جو کرونک یا آہستہ آہستہ پھیلنے والے کینسرز. علامات کا تو آپ نے تفصیل سے بتا دیا کہ ان کو اس طرح کی وزن بھی کم ہو سکتا ہے، تھکن بھی ہو سکتی ہے، ہلکا پھلکا بخار بھی ہو سکتا ہے، ان کی تلی بھی بڑھ سکتی ہے اکثر، اس وجہ سے ان کو کھانے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات زیادہ تلی اگر بڑھ جائے. اچھا، اس کی تشخیص میں پھر عمومی طور پہ یہ وقت پہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، یا تشخیص میں ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، کیا پرابلم آ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ پہلا مرحلہ تو تشخیص کا ہے. دیکھیے، کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا CML جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں، اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر آپ جیسے اس سے پہلے ہم نے جو اپنی ایپیسوڈ کے اندر بات کی تھی کہ اگر کوئی پیتھولوجسٹ یا کوئی پراپر لیبارٹری کے اندر CBC اس کی چلی جائے اور وہاں پر اس کی مورفولوجی ہو جائے تو وہاں پر تشخیص عمومی طور پہ عام طور پہ ہو جاتی ہے. اگر کسی کوئی ایسا پیتھولوجسٹ بیٹھا ہے جو ایکسپیرینسڈ ہے تو وہ آرام سے ان جو بیماریوں کی تشخیص وہ کر سکتا ہے انیشیل، بالکل انتہائی بیسک لیول پہ. ورنہ عمومی طور پہ CML کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک انفیکشن، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایک خاص قسم کے خلیے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بھی اس کی تشخیص ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی انفیکشن ہے اس کا، تو انفیکشن کے ساتھ حوالے سے وہ ٹریٹ ہو رہا تھا. یا اس کی دوسری جو علامات ہیں، یعنی کہ اس کے آپ نے کہا کہ اس کے WBC جو CML وائٹ سیل بڑھ رہے ہوتے ہیں، وائٹ سیل ہر کینسر میں بلڈ میں جس طرح بڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو خاص قسم کے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک عام ڈاکٹر کو یا پھر جو ایک ایسے لیول پہ بیٹھا ہے جہاں پر اس کے پاس تمام تشخیص کے ٹولز موجود نہیں، تو اس کو ایز اے انفیکشن کے طور پہ اس کو ٹریٹ کر رہا ہے. صحیح. اس کے اندر تلی بھی بڑھ جاتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، اگر وہ ہم صحیح طرح سے نہ دیکھ سکیں، یا پھر اس کے جو بلڈ کاؤنٹ جس لاکھوں میں چلے جاتے ہیں اس پہ اگر ہم صحیح طرح سے فوری طور پہ نظر نہ ڈالیں تو وہ اس کی علاج کے اندر ڈیلے ہو جاتا ہے. لیکن اس کینسر کی ایک لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ اچھائی یہ ہے کہ یہ فوری طور پر بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا، یعنی کہ فوری طور پر یہ جان لیوا ثابت نہیں ہوتا. اور اگر اسی دوران میں اگر اس کے کاؤنٹ 2.5 سے ہمارے پاس تو 5 لاکھ کاؤنٹ کے ساتھ بھی مریض، یعنی کہ وائٹ سیل کاؤنٹ اس کا 5 لاکھ میں پہنچا ہے، وہ اس تک بھی ہمارے پاس آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ علاج کسی اور بیماری کا اس کا کسی اور ہاسپٹل کے اندر ہو رہا تھا، ڈاکٹر کچھ اور سمجھ کے اس کا علاج کر رہے تھے، تو وہ جب ہمارے پاس پہنچا تو اس کے 5 لاکھ کاؤنٹس ہو گئے تھے، تو پھر وہ اس وقت بھی جو ہے اس مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے. صحیح جی. اچھا، ایک تو آپ نے کہا کہ جیسا کہ پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ اچھی لیبارٹری فوراً اس چیز کو پک کر لیتی ہے، یہ دیکھ لیتی ہے، وہاں کمپیٹنٹ پیتھولوجسٹ موجود ہوتے ہیں جو اس کو مائکروسکوپ پہ اس کے خون کے خلیات کا معائنہ کر لیتے ہیں. اچھا، اسی جیسا ایک ملتا جلتا کینسر جو ہے وہ ایک CLL جیسے آپ نے ذکر کیا، خون کا ایک اور کینسر ہے، اس کے کس ایج گروپ میں وہ زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ اس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. ویسے ایکیوٹ لیوکیمیاز جو ہے، جو تیزی سے پھیلنے والے کینسرز بمقابلہ کرونک لیوکیمیاز جو ہیں وہ بڑی عمر کے افراد کے اندر 40 سال اور اس سے بڑی عمر کے افراد کے اندر زیادہ طور پہ پایا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ کوئی 100% رول نہیں ہے کہ بچوں میں یا کم عمر میں نہیں پایا جائے گا، لیکن عمومی طور پہ یہ بڑوں میں پایا جاتا ہے. اور کرونک لمفوسائٹک لیوکیمیا جو جیسے آپ نے بتایا وہ لمفو پرولیفریٹو ڈس آرڈر کے اندر کامنسٹ ہے، سب سے زیادہ تعداد میں وہی کینسر پایا جاتا ہے. اس کے اندر ایک خاص قسم کے لمفوسائٹ جو ہیں بالکل نارمل نظر آنے والے لمفوسائٹس، ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے خون کے اجزاء کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ عمومی طور پہ آپ کو روٹین میں کوئی بھی علامت نہیں ہو رہی ہوگی، اور کسی بھی آپ روٹین ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے لیے یا کسی بھی سرجری کے لیے مریض جائے اور اس کا CBC ہو تو اس پہ وہ اچانک سے تشخیص ہوتا ہے، یعنی کہ وہ انسان کے جسم پہ فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے نا. تو اس والے کینسرز کو تشخیص کرنے میں ڈیلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ڈیلے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. تو اس لیے یہ ایک میسج بھی ہے کہ تمام کے تمام کینسرز فوری طور پہ جان لیوا نہیں ہوتے، اور اگر کسی کو کینسر کا لفظ اس کی رپورٹ کے ساتھ آ جائے تو پہلے وہ معلوم کر لے کہ کس قسم کا اس کا کینسر ہے. صحیح. آپ نے جیسا کہ ابھی کہا کہ کچھ کینسرز میں تو ہمیں سیلز بہت زیادہ بڑے ہوئے ملتے ہیں، کچھ میں سیلز کچھ ایسے بھی کینسر جس میں بہت زیادہ بڑے نہیں ملتے، تو اس میں تشخیص کرنے میں بعض اوقات ڈیلے بھی ہو جاتا ہے. دوسرا ایک اہم بات آپ نے بتائی کہ عموماً جو آہستہ آہستہ کینسر بڑھنے والے ہیں، خون کے کینسر کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کا کچھ کا تو بہت اچھا علاج، جیسے آپ نے CML کا، اور کچھ ایسے ہیں جن کے علاج کی کم ضرورت پڑتی ہے. ان سارے جو کرونک یا آہستہ پھیلنے والے کینسر، ان کے علاج کے حوالے سے ایک تو تشخیص ہو گئی. اچھا، تشخیص کا بھی عمومی طور پہ ایک بنیادی CBC کے ٹیسٹ کے علاوہ
کتنا خرچ آگے کے ٹیسٹ میں اندازہ ہو جائے گا؟ کیونکہ ٹیکنیکل سے زیادہ جو عام لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا خرچ ہو جائے گا، کون سے ادارے اس کا تشخیص کر سکتے ہیں اور علاج کر سکتے ہیں؟ تشخیص کے لیے عمومی طور پر 4 سے 5 اس کے فردر ٹیسٹ اس میں ہوتے ہیں. جیسے سی بی سی کے بعد آپ نے بون میرو بایوپسی کروا لی، ہڈی کے گودے نکال ہڈی کے گودے کا ٹیسٹ کروا لیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سیلس کس قسم کے اس کی امیونو فینوٹائپنگ کروا لی، یعنی کہ کس قسم کا کینسر ہے اس کی تشخیص کے لیے وہ ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو امیونو فینوٹائپنگ کہتے ہیں. وہ خون کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہڈی کے گودے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، وہاں سے بھی ہم کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے. اور پی سی آر ٹیسٹ بھی ہم سی ایم ایل میں کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. سی ایم ایل کی جیسے اگر ہم بات کریں تو سی ایم ایل کے اندر ہم جینیاتی لیول کے اوپر جو ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر پی سی آر ایک ٹیسٹ ہے، اور وہ پی سی آر کے بیسس کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں دوسرا ایک ہم فش ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم اس کا تشخیص کر رہے ہوتے ہیں. اور آخری جو سی ایم ایل کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم سائٹو جینیٹکس کہتے ہیں، یعنی کہ خون کے اندر جو ہمارے کروموزومز ہیں، جو ہمارے جینیاتی لیول پہ جو اجزاء ہیں خون کے، اس کا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے علاج وہاں پر ایکچوئل اس کا جو ہے وہ کس قسم کا ہے، اس سے پھر ہم کنفرمیشن کرتے ہیں اس کی تشخیص. تو یہ جو اور دوسرے نمبر پہ کہ کون سے جگہوں پہ ہو رہا ہے، تو جتنے بھی کراچی کے اندر 4 سے 5 بڑے نام، جیسے آپ نے آغا خان ہاسپٹل، ہینڈس ہاسپٹل، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز، ڈاؤ یونیورسٹی، لیاقت نیشنل ہاسپٹل، یہ سارے بڑے جو 4-5 بڑے ہاسپٹلس ہیں، یہ ان تمام بیماریوں کے تشخیص کے تمام ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں، اور علاج بھی وہاں ممکن ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کم و بیش اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا بھی، جیسے کہ ہم اکثر کینسر میں، بلکہ خون کے کینسر کے علاوہ خون کے کینسر میں کچھ زیادہ جینیاتی ٹیسٹ ہم تشخیص یا علاج میں کیا تعلق ہے؟ اور یہ ٹیسٹ مہنگے بھی ہوتے ہیں، جو ہم پی سی آر یا جینیٹک لیول کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں عام طور پہ لوگوں کو بہت مہنگی بھی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر ذیشان آپ نے. عمومی طور پہ جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ پہلے شروع کے 2-3 ٹیسٹ سے وہ ان کی جو اماؤنٹ دیکھ کر، اس کی ویلیو دیکھ کے، پیسے دیکھ کر وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ پھر ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اور ٹیسٹ بھی ہے جو کہ تقریباً 25,000 کا 20,000 کا ہے، اور جس میں ہم ان کو صحیح طرح سے سمجھا بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ کیا ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، حالانکہ وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے بتایا سی ایم ایل کے اندر خاص طور پہ جو اس کا جینیاتی لیول پہ ٹیسٹ ہے، وہ ہمیں ہر 3 مہینے پہ کروانے کی انتہائی اشد ضرورت ہوتی ہے، اسٹارٹنگ فرام دا ویری بگننگ، یعنی کہ بالکل جس وقت جب اس کا تشخیص ہم کر رہے ہوتے ہیں تب سے لے کر ہر 3 مہینے بعد اور 12 مہینے تک، اس کے بعد سال میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ، یہ اس بنا پر کہ آیا اس کی بیماری کس طرح سے چل رہی ہے. یعنی کہ تشخیص کے ساتھ ساتھ بیماری کی ٹریٹمنٹ کو پتہ کرنے کے لیے ہمیں بھی یہ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں کہ ہاں وہ اس کا جو ہم اس کی دوا دے رہے ہیں، آیا وہ اس پہ عمل کر بھی رہا ہے، ٹھیک بھی ہو رہی ہے بیماری، یا بیماری پہ کس حد تک وہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو وہ انتہائی ضروری ہے وہ جینیاتی لیول کا ٹیسٹ کروانا. صحیح. تو اچھا آخر میں ہم کچھ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، آپ نے بڑے اسپتالوں کے نام تو بتا دیے کہ جہاں یہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اچھا یہ بتائیں کہ غریب بندہ، چونکہ علاج تھوڑا سا کینسرز کا، کسی بھی قسم کے کینسر کا مہنگا ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، ناکامی کے بھی امکانات ہوتے ہیں، تو یہ جو کرونک یعنی کہ آہستہ پھیلنے والے خون کے کینسر ہیں، ان کے علاج کی تقریباً جو کاسٹ ہے، اس علاج کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے، خرچہ کتنا ہے، اور اس میں کامیابی کے امکانات کس قسم کے ہیں؟ دیکھیں اس میں مختلف قسم کے جو اقسام ہیں کرونک کینسرز کے، اس کی ہر ایک کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے، مختلف قسم کی اس کی علاج کے جو اخراجات ہیں، اور اقسام بھی مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر کچھ کینسرز ایسے ہیں، جیسے سی ایم ایل کی ہم نے بات کی، وہ ہم صرف گولیوں کے ذریعے سے اس کا علاج ممکن ہے. اب کی ریسنٹ بڑا کامن کینسر ہے، ایک لحاظ سے کامن کینسر بھی ہے بالکل، اور خون کا کینسر جو ہے اس میں، تو اس کے اندر جو ہے اس کا علاج جو وہ تقریباً اس 4 سے 5 لاکھ پر منتھ کے حساب سے. کتنے مہینے چلتا رہتا ہے یہ؟ اس کا علاج تو تقریباً 4 سال تک چلتا ہے، 4 سے 5 سال تک چلتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس حد تک بیماری جو ہے اس جو اس کی جو دوا جو ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا ہم اس علاج کو ختم بند کر دیتے ہیں اگر بالکل نارمل ہو جائے. جیسے میں نے جینیاتی لیول والے ٹیسٹ کی بات کی، اس پہ اگر سب چیزیں بالکل نارمل آ رہی ہیں تو پھر اس کا علاج ہم بند بھی کر دیتے ہیں. یعنی کچھ کرونک جو کینسرز ہیں ایسے ہیں جن کو ہم مکمل کیور جسے کہتے ہیں ممکن ہے اس کو ہم یعنی کہ اس لیول تک لے جاتے ہیں کہ بیماری ہمارے جو تشخیص کے جو ٹولز ہیں ان پر وہ نہیں آ رہی ہوتی، اس پہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایز اے کیور، کہ بالکل یہ بیماری اب سپریس ہو گئی ہے اور نہیں آ رہی. کیور کا ورڈ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اس کو کہنا کہ بالکل کیور ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ دوبارہ معلوم نہیں کہ دوبارہ آ جائے. بالکل. اچھا آپ نے وہ ہماری درمیان میں رہ گئی بات کہ تقریباً ایک منیمم سے میکسیمم
جو آہستہ پھیلنے والے لیکیمیا یا لمفوماز ہیں ان کا خرچہ تقریباً کتنا ہوگا؟ 3 ملین 4 ملین؟ ہاں 3 سے 4 ملین سے لے کر اور پھر میکسیمم جو ہے پھر اگر ٹرانسپلانٹ پہ جائے تو پھر اس کا خرچہ تو ہے اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ ہڈی کے گودے کی تبدیلی 7 سے 8 ملین تک بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اچھی بات آپ نے یہ بتائی کہ اگر وقت پہ تشخیص ہو جائے تو کرونک لیوکیمیا اگر کیور نہ بھی لیکن ان کے نارمل لائف ایکسپیکٹنسی بالکل جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے 10 سے 15 سال. بالکل 10 سے 15 سال وہ آرام سے جی سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جواد, بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور اتنی مفید معلومات لوگوں تک پہنچانے کا. جیسا کہ آپ لوگوں نے آج ڈاکٹر جواد کی گفتگو سنی جس میں ہم نے خون کے کینسرز جو آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں, ان کینسرز کی خاص بات یہ ایک تو یہ آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں تو بعض اوقات اگر سہولتیں نہ ہوں تو ان کو تشخیص کرنے میں ڈیلے بھی ہو جاتا ہے, اور اگر تشخیص جتنی دیر ہوتی چلی جائے گی تو بہتر علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اس میں کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں کراچی میں خاص طور سے کہ بالخصوص کراچی اور پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں اب خون کے کرونک لیکیمیا یا آہستہ پھیلنے والے کینسرز کا علاج موجود ہے. گو کہ یہ مہنگا ہے, کسی حد تک حکومت ان پرائیویٹ اداروں کو مختلف سپورٹ کر رہی ہے بالکل, اور کچھ فنڈ کینسر کے حوالے سے پرووائڈ کر رہی ہے. تو ان کا علاج اگر وقت پہ تشخیص ہو جائے تو ممکن ہے, گھبرانا نہیں ہے کہ خون کا کینسر ہو گیا لوگ فوری طور پہ گھبرا جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, اب دنیا میں بے شمار دوائیں آ گئی ہیں, نئی نئی تھیراپیز آ رہی ہیں, تو ان کا علاج ممکن ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.